بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع استفسار عن الصحة الشخصية. حامد وعلي زميلان يدرسان في صف واحد ولكنهما يسكنان في حيين مختلفين. إنهما طالبان مجدان يتعاونان على الدراسة والحصول على العلم والمعرفة ولا ينشغلان بأشياء غير نافعة. وليس من الطلاب الذين يثيرون الذة ويلعبون في الشوارع يعرضون أنفسهم للحوادث ويطرحون كتبهم ودفاترهم وأقلامهم جانبا ليقضوا كل أوقاتهم في اللعب. یہ آج کا چوتھا سبق ہے جو صحت کے سلسلے میں پوچھنے کے لیے ہے. استفسار پوچھنا عن الصحة الشخصیہ کسی فرد کے صحت کے سلسلے میں. یہ عربی زبان ہے. بارہا آپ سب کو کہا جا چکا ہے کہ عربی زبان سے محبت یہ ایمان کا جز ہے اور بہت ہی قیمتی زبان ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عربی سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اہل جنہ کی زبان عربی اور خدا کی کتاب قرآن مجید کی زبان عربی اور میں خود عربی اور میری زبان بھی عربی. اس سے اس زبان کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے ہے. لہٰذا اس زبان کو حاصل کرنے میں جتنی بھی محنت کی جائے کم ہے. چنانچہ دیکھیے حامد اور علی کا یہ دوستی تعلیم عربی کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ بھی اسی طرح علم حاصل کریں. چنانچہ کہتے ہیں حامد اور علی دونوں دوست ہیں. یدرسان فی صف واحد دونوں درس حاصل کرتے ہیں سبق حاصل کرتے ہیں ایک ہی صف میں ایک ہی جماعت کے اندر. دونوں کلاس فیلو ہیں. ولیکنہما یسکنان فی حیین مختلفین لیکن وہ دونوں رہتے ہیں دو الگ الگ محلے میں. اگر دوستی ہے تو محلے کی نسبت سے نہیں، تعلیم کی نسبت سے، علم کی نسبت سے اور کلاس کی نسبت سے. انہما طالبان مجدان یہ دونوں محنتی طالب علم ہیں. یتعاونان علی الدراسہ والحصول علی العلم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں سبق میں اور علم کو حاصل کرنے میں اور معرفت کو حاصل کرنے میں. ولا ینشغلان باشیاء غیر نافعہ اور یہ مشغول نہیں ہوتے ہیں، مصروف نہیں ہوتے ہیں، یہ نہیں لگتے ہیں غیر نافع چیزوں کے اندر، بیکار اور بے سود چیزوں کے اندر نہیں لگتے. ولیس من الطلاب الذین اور یہ نہیں ہیں ان لڑکوں میں یثیرون الذہ جو شور شغب کریں، ویلعبون فی الشوارع راستے پر کھیلنے لگیں، یعرضون انفسہم للحوادث اپنی ذات کو حادثات کے لیے پیش کر دیں، خطرات میں ڈال دیں، ویطرحون کتبہم اور اپنی کتابوں کو اور اپنے کاپیوں کو اور اپنے قلم کو ایک جانب پھینک دیں، لیقضوا کل اوقاتہم فی اللعب تاکہ پورے وقت کھیل کود کے اندر لگے رہیں. یعنی یہ دونوں بڑے قابل تعریف ہیں، بڑے اچھے اوصاف کے حامل ہیں جو دن رات علم کے حصول میں لگے رہتے ہیں اور بچوں کی طرح اور لڑکوں کی طرح شور و شغب کرنا، کھیل کود میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا، اپنی کتابوں کاپیوں اور قلم کا احترام نہ کرنا، جہاں من تہاں ڈال دینا،
یہ چیزیں ان بچوں میں نہیں ہیں، بڑے ہی محنتی اور بڑے اچھے اخلاق کے حامل بچے ہیں یہ۔ وَإِنَّهُمَا يَتَحَلَّيَانِ بِصِفَاتٍ حَمِيدَةٍ، اور یہ دونوں متصف ہیں بہت سے اچھے صفات کے، اچھے اخلاق کے۔ اور وَيُسَاعِدَانِ أَبَوَيْهِمَا وَإِخْوَتُهُمَا فِي الشُّؤُونِ الْمَنْزِلِيَّةِ، اور محنت میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا ساتھ نہ دیویں، بھائی بہن کا ساتھ نہ دیویں گھر کے کام کاج میں، بلکہ کہتے ہیں وہ یساعدان، یہ دونوں مدد کرتے ہیں، ابویہما، والدین کی، ماں اور باپ کی، و اخوتہما، اور اپنے بھائی بہن کی، فی الشؤون المنزلیہ، گھر کے کام کاج میں اور گھر کی ضروریات میں۔ وَيَضَعَانَ بَرَامِجَ ثقافیہ نافعہ لہما وللآخرین، اور پروگرام بناتے ہیں ثقافتی نفع بخش ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی، یعنی صرف جو ہے اپنے نفع کے لیے نہیں، دوسرے کے نفع کے لیے بھی ایک سے ایک پروگرام پیش کرتے ہیں۔ وَلَا يَغِيبَانِ عَنِ الدَّرْسِ إِلَّا بِعُذْرٍ، اور غائب نہیں ہوتے ہیں سبق سے مگر سخت مجبوری کی بنیاد پر، اور بچوں کی طرح سستی اور کاہلی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں کبھی سخت مجبوری آ جاتی ہے، یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا کوئی اشد ضرورت پیش آ جاتی ہے، تبھی یہ غائب ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ، یہی وجہ ہے، فَإِنَّهُ لَمَّا غَابَ عَنِ الْمَدْرَسَةِ وَطَالَ غِيَابَةِ 3 أيام دون أن يخبر حامدا بسبب الغياب، فساور قلق وقرر على الذهاب إلى بيت علي في عطلة نهاية الأسبوع للاستفسار عن صحته۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب غائب ہو گئے مدرسے سے اور مسلسل 3 دن تک غائب رہے، لیکن بتایا نہیں حامد، اور حامد کو کچھ بھی نہیں بتایا علی نے غائب ہونے کی وجہ، تو ان کی بے چینی اور پریشانی بڑھ گئی علی کے سلسلے میں، اور وہ چل پڑے علی کے گھر کی جانب ہفتے کے چھٹی کے اندر پوچھنے کے لیے ان کی صحت اور طبیعت کے بارے میں۔ وَوَصَلَ حامد إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَطَرَقَ الْبَابَ، چنانچہ حامد علی کے گھر گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا، طرق الباب، دروازے کو کھٹکھٹایا، تو علی من باب، علی کی ماں نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو حامد نے کہا میں حامد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی کی ماں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تفضل یا بنیا، آئیے میرے بیٹے، تشریف لائیے بیٹے، تفضل، تشریف لائیے، خوش آمدید۔ حامد نے کہا زادک اللہ فضلا یا امی، اللہ آپ کے فضل کو بڑھائے اے امی جان۔ تو علی کی ماں نے کہا کیف حالک وحال اسرتک، آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کے گھر والوں کی طبیعت کیسی ہے؟ حامد نے کہا الحمدللہ علی احسن ما یرام، الحمدللہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، اچھی سے اچھی صحت، اچھی سے اچھی طبیعت، اچھی سے اچھی حالات اسی طرح سے ہیں۔ وَكَيْفَ أَنْتَ يَا أُمِّي، آپ کیسی ہیں اے امی؟ تو علی کی ماں نے کہا نحمد اللہ علی کل حال، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہر حال کے اندر، اور ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، جس حال میں بھی خداوند قدوس رکھے ہم ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے حامد این الاخ علی، میرے بھائی علی کہاں چلے گئے، کہاں ہیں وہ؟ کئی دن سے سبق میں نہیں آئے۔ ما رأیتہ منذ 3 ایام، 3 دن سے ان کو نہیں دیکھا، 3 دن سے وہ سبق میں نہیں آئے۔
علی کی ماں نے کہا ہوا مریض، وہ بیمار ہیں۔ حامد نے کہا شفاہ اللہ وعافا ماذا اصابہ، اللہ ان کو شفا دے، اللہ ان کو عافیت دے، ان کو کیا تکلیف پہنچی؟ علی کی ماں نے کہا اصابتہ الحمى، اسے بخار آ گیا ہے، ولکنہ بدأ یتحسن حالیا، لیکن وہ اچھے ہو رہے ہیں، فی الحال دھیرے دھیرے اچھے ہو رہے ہیں۔ حامد نے کہا این هو الآن، ابھی کہاں ہیں وہ، ابھی کہاں گئے وہ؟ تو علی کی ماں نے کہا ذهب الی الطبیب قبل ساعہ، ڈاکٹر کے یہاں گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، وسیعود قریبا انشاءاللہ، اور بہت جلد لوٹ آئیں گے، بعد 5 دقائق، وصل الی البیت، ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ گھر تشریف لے آئے۔ تو علی نے کہا السلام علیک، السلام علیک۔ حامد نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف الصحہ یا عزیزی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، طبیعت کیسی ہے میرے پیارے دوست؟ علی نے کہا الحمدللہ فقد زالت الحمى بقیت نقاہا، علی نے کہا کہ بخار تو ختم ہو چکا ہے لیکن کمزوری باقی ہے، وستزول ایضا انشاءاللہ، اور وہ کمزوری بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، فی غضون بضعۃ ایام، چند دنوں کے اندر دھیرے دھیرے وہ کمزوری بھی دور ہو جائے، بضع 3 دن 9 دن، کچھ دنوں میں وہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ علی نے کہا کیف الزملاء فی الدراسہ، پڑھنے والے طالب علم کی صفت، بھئی ساتھیوں کا کیا حال ہے سبق کے اندر، وکیف کانت الدراسہ خلال غیابی، اور اسباق کیسے چلے میری غائبانے کے اندر، 3 دن تک تو میں حاضر رہا نہیں، تو اسباق کس طرح چلتے رہے؟ حامد نے کہا الزملاء کلہم یذکرونک بالخیر، سارے ساتھی آپ کو یاد کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ، کہ کاش کے علی ہوتے، سبق کتنا پرلطف ہوتا، وَيَتَمَنُّونَ لَكَ شِفَاءً عَاجِلًا وَصِحَّةً كَامِلَةً، اور سب خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ آپ کو جلد سے جلد شفا مل جائے اور جلد سے جلد صحت کاملہ مل جائے۔ اما الدراسہ فلا تقلقل، رہی بات اسباق کی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ علی ما فاتک منہا نہائیاً، اور ایک بھی سبق نہیں چھوٹا، لأننی کتبت کل شیء فی دفتری، میں نے سارے اسباق کو اپنے کاپی میں نوٹ کر لیا ہے اور لکھ لیا ہے۔ علی نے کہا اللہ یسلمک، اللہ آپ کو صحیح سالم رکھے، من لہ صدیق مثلک، کون دوست ہوگا آپ کی طرح، فإنہ لن یقلق علی ما یفوتہ من شیء، اس لیے کہ کوئی غم نہیں ہے کہ کچھ چھوٹ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، الا یقولون الصدیق عند الضیق اور عند الشدائد یعرف الاخوان، چنانچہ یہ مشہور ہے کہ دوستو تنگی کے وقت اور یا سختی کے وقت بھائی پہچانے جاتے ہیں اور تعارف ہوتا ہے اصلی دوست کا۔ حامد کہنے لگے ستجدنی عند حسن ظنک بمشیۃ اللہ، آپ اپنے گمان کے مطابق مجھے پائیں گے، اللہ نے چاہا تو اللہ کی مشیت سے۔ علی کہنے لگے انعام، ہاں، وبالتأیید انشاءاللہ، اور اللہ کی تائید سے آپ کو ہم اسی طرح پا رہے ہیں جس طرح میرے ذہن کے اندر تھا۔ تو بچوں یہ اسباق چل رہے ہیں۔ اب ذرا املاء الفراغات دیکھیے، خالی جگہوں کو بکلمۃ مناسبۃ من الکلمات الآتیہ، خالی جگہ کو بھرنا ہے مناسب کلمات سے، فساورہ یضعان یتحلان ززا لا ینشغلان مجدان زمیلان، یہ الفاظ ہیں، ان کو خالی جگہ کے اندر بھرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے حامد و علی، اس کے بعد خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ پر کوئی ایسا جملہ لایا جائے اوپر والوں میں سے جو فٹ آئے،
تو کون سا آئے گا؟ زمیلان۔ اب ہوگا حامل و علی زمیلان یدرسان فی صف واحد۔ بات پوری ہو رہی ہے کہ حامد اور علی خالی جگہ پر ہم زمیلان لا رہے ہیں، دونوں دوست ہیں، سبق پڑھتے ہیں ایک ہی جماعت میں، ولیکنہما یسکنان فی حیین مختلفین، لیکن وہ دونوں رہتے ہیں مختلف محلے میں، انہما طالبان یتعاونان۔ اب یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، اب بیچ میں جگہ خالی ہے، اس میں بھی کوئی لفظ لایا جائے تاکہ جملہ پورا ہو۔ انہما طالبان یتعاونان، تو یہ ہوگا انہما طالبان مجدان۔